بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم پڑھ رہے تھے چارٹر ایکٹ۔ چارٹر ایکٹ میں ہم نے چارلس گرانٹ اور چارٹر ایکٹ پڑھا، اس کے بعد مکالے یادداشت پڑھی۔ آج ہم پڑھیں گے مکالے رپورٹ کی اہم دفعات کیا ہیں۔ بنگال کے بعد کمپنی جلد از جلد پورے برصغیر پر قبضے کی کوششوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ 1757 میں جب جنگ پلاسی ہوئی تو اس کے بعد انگریزوں نے پورے بنگال کے اوپر اپنا قبضہ کر لیا تھا، بنگال کے ساتھ بہار بھی، اور پھر یہاں پر انہوں نے اپنا تعلیمی نظام نافذ کر دیا تھا۔ اب اس کے بعد انگریزوں کی کوشش تھی کہ جلد از جلد جو ہے یہ پورے برصغیر کو اپنے تسلط میں کر لیں تاکہ پورے ہندوستان کے اوپر ان کی حکمرانی ہو جائے۔ تو چارلس گرانٹ نے جو ہے وہ اس کا بانی بنا تھا اس رپورٹ کا۔ تو یہاں پر آگے چل کر ہم نے اب اس کی اہم جو ہے وہ دفعات پڑھنی ہے کہ کیا اس کے منٹس یا اس کی جو ہے وہ شکیں پیش کی گئی تھیں۔ مکالے اور لارڈ ہارڈنگ دونوں کی ملی بھگت سے 7 مارچ 1835 کو ہندوستان کی تقدیر کا فیصلہ ہوا اور بینٹنگ ریزولیشن کے نام سے تعلیمی پالیسی جو ہے یہ پیش کی گئی۔ لارڈ بینٹنگ نے اور لارڈ مکالے نے دونوں نے مل کر جو ہے وہ ایک پالیسی پیش کی گئی تھی اور اس کا نام جو تھا وہ بینٹنگ ریزولیشن جو ہے وہ پھر رکھا گیا۔ اس پالیسی کی جو اہم دفعات تھیں یا جو اہم شکیں تھیں، اس میں پہلا ہے کہ آئندہ ملک کی زبان فارسی نہیں انگریزی ہوگی۔ ابتدا میں تو انہوں نے یہ کیا تھا نا، جب چارٹر ایکٹ نیا نافذ کیا ہے کہ سرکاری زبان جو ہے وہ انگریزی ہوگی، لیکن اس سے ساتھ ساتھ جو ہے یہ مقامی زبانوں کی تدریس چلتی رہے گی۔ لیکن 1835 میں جو ہے جب انہوں نے نئی ریزولیشن جو ہے وہ دے دی، تو اس دستور کے مطابق یا اس ریزولیشن کے مطابق آئندہ ملک کی زبان فارسی نہیں انگریزی ہوگی۔ یہ یعنی ٹوٹلی طور پر جو ہے وہ فارسی زبان کو تعلیم میں سے نکال دیا گیا۔ نمبر 2، تمام مغربی علوم کی تعلیم انگریزی زبان میں دی جائے گی۔ نمبر 3، سرکاری تعلیم کا مقصد ہندوستان میں مغربی علوم اور سائنس کا فروغ ہوگا۔ یعنی سرکاری تعلیم کس کی تھی؟ انگریزوں کی تعلیم تھی۔ انہوں نے کہا تھا صرف 2 ہی طرح کی جو ہے وہ تعلیمات سرکاری اداروں میں دی جائیں گی، ایک مغربی علوم ہوں گے اور دوسرا جو ہے وہ سائنسی علوم کا فروغ اس میں شامل ہوگا۔ آئندہ حکومت جو ہے یہ مشرقی علوم کی اشاعت کے لیے اخراجات برداشت نہیں کرے گی۔ یعنی مشرقی علوم سے مراد مقامی علوم جس میں مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کے جو ہے وہ علوم شامل تھے۔ مسلمانوں کی زبان فارسی تھی اور ہندو جو تھے وہ سنسکرت میں پڑھتے تھے۔ تو انہوں نے چارٹر ایکٹ کے ابتدا میں جو ہے جو اس کی دفعات پیش کی تھی، تب انہوں نے کہا تھا کہ 1,00,000 روپیہ جو ہے وہ مقامی علوم کی اشاعت پر خرچ کیا جائے گا، لیکن پھر وہ کیا نہ جا سکا، نہ ہی کوئی ایسی گرانٹ جو ہے وہ گورنمنٹ نے ریلیز کی۔ لیکن بینٹنگ ریزولیشن کے آنے کے بعد جو ہے وہ مکمل طور پر وہ اس چیز سے دستبردار ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ مشرقی علوم کی اشاعت پر حکومت جو ہے وہ کوئی خرچ نہیں کرے گی۔ تو مکالے کی رپورٹ کے جو اثرات نکلے، اس میں پہلا ہے کہ 1841 میں تعلیم عامہ کمیٹی اس کو ختم کر کے 1842 میں کونسل آف ایجوکیشن بنائی گئی، اور 1844 میں نئے لارڈ ہارڈنگ نے ملازمت صرف گورنمنٹ اسکول پاس لوگوں کو دینے کا اعلان کر دیا۔ اب 1841 میں تو تعلیم عامہ کمیٹی ختم کی گئی، جس میں کچھ جو ہے وہ نرمی موجود تھی، مسلمانوں کے لیے بھی جو ہے وہ تعلیم میں مشرقی علوم کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ خرچ کی اجازت تھی، لیکن پھر اس کو مکمل طور پر ختم کر کے 1842 میں کونسل آف ایجوکیشن انہوں نے قائم کی، اور 1844 میں جب نیا لارڈ جو ہے وہ بنا ہے تو لارڈ ہارڈنگ اس نے کہا کہ ملازمت جو ہے گورنمنٹ ملازمت صرف ان لوگوں کو ملے گی جو گورنمنٹ کے اسکولوں سے پاس ہوں گے، یعنی جو گورنمنٹ اسکولوں میں تعلیم حاصل کریں گے۔ اور گورنمنٹ اسکولوں میں جو ہے وہ تعلیم کس کی تھی؟ سراسر جو ہے وہ انگریزی، مغربی اور سائنسی علوم پڑھائے جا رہے تھے۔ اب تک یہ تعلیم صرف ہندو حاصل کرتے تھے، لہٰذا ملازمتیں بھی انہی کو ملیں، تمام سرکاری دفاتر پر انہی کا قبضہ ہو گیا، اور آئندہ تعلیم کا مقصد صرف نوکری حاصل کرنا رہ گیا۔ مکالے یادداشت برطانوی تعلیمی پالیسی کا رہنما اصول بن گئی، اور ہندوستانی نظام تعلیم ہمیشہ کے لیے اپنی نمایاں بنیادوں سے محروم ہو گیا۔
نئی تعلیمی پالیسی کا ایک اہم پہلو ہندوؤں اور مسلمانوں میں نفرت کا بیج بونا تھا۔ اب ظاہر مسلمان جو تھے وہ کسی صورت بھی اس چیز کے لیے تیار نہیں تھے کہ وہ سرکاری تعلیمی اداروں میں مغربی علوم تو چلے وہ پڑھ ہی لیتے، لیکن وہ انگریزی علوم اور عیسائیت کی تعلیم حاصل کرنے کے بالکل قائل نہیں تھے۔ لہٰذا مسلمانوں نے جو ہے وہ اپنے بچوں کو تعلیمی اداروں میں جانے سے روک دیا۔ مسلمانوں کا خیال تھا کہ ہندو اور مسلمان یہاں دو بڑی اکثریتیں ہیں، یہ مل کر انگریز کا جو ہے یہ مقابلہ کریں گی، تو ہندوستان میں رہنے والے ہندوؤں کو بھی مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ لیکن ہندو بھی شروع سے ایک جو ہے وہ ہم کہہ لیں کہ غدار قوم ہے، وہ کبھی مسلمانوں کا ساتھ انہوں نے آج تک نہیں دیا۔ لہٰذا انہوں نے جو ہے وہ انگریزوں کی غلامی قبول کر لی اور اپنے بچوں کو بھی تعلیمی اداروں میں جو ہے وہ بھیجا، اور مغربی اور سائنسی اور عیسائیت کی جو بھی تعلیمی اداروں میں چل رہی تھی وہ حاصل کرنا شروع کی۔ تو جب ان کے بچے پڑھ لکھ کر گئے تو پھر ملازمتیں جو ہے وہ پھر ہندوؤں کے حصے میں آنا شروع ہو گئی، اور مسلمان معاشی طور پر بھی پست ہونا شروع ہو گئے۔ تو یہاں تک کہ پڑھے لکھے مسلمانوں کو اعلانیہ ملازمت دینے سے انکار کیا جانے لگا۔ پھر وہ ڈسپیچ نے مقاصد کو قانونی شکل دے دی، اور یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمان اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے تھے۔ اسلامی نظام تعلیم ختم ہو گیا اور مدارس حکماً بند کر دیے گئے۔ مسلمانوں کے تمام مدارس، وہ تعلیم مفت نہیں بلکہ قابل خرید و فروخت چیز بن گئی، اور غدر کے نام پر برباد کیے جانے کے بعد اس بکاؤ مال کو خریدنا اب مسلمانوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کے بعد آتی ہے مکالی رپورٹ کی اہمیت۔ 1844 میں لارڈ ہارڈنگ نے انگریزی کے سرکاری زبان ہوتے ہی اعلان کیا کہ اب سرکاری نوکریاں صرف ان لوگوں کو ملیں گی جن کے پاس گورنمنٹ اسکول کے سرٹیفکیٹ ہوں گے۔ اب مسلمانوں کے بچے تو چونکہ سرکاری اسکولوں میں نہیں جاتے تھے، صرف انگریزی جو ہے وہ عیسائیت کے ڈر سے مسلمانوں نے بچوں کو اسکولوں میں جانے سے روک لیا تھا، نہ ان کے پاس جو ہے وہ گورنمنٹ اسکول کے سرٹیفکیٹ تھے، تو ملازمتیں بھی مسلمانوں پر ان کے دروازے جو ہے وہ ملازمتوں کے بند ہو گئے، اور مسلمان تعلیمی اور معاشی لحاظ سے جو ہے یہ پستی میں جانا شروع ہو گئے۔ تو اسے قانونی رنگ جو ہے 1854 میں چارلس ووڈ کے مراسلے نے دیا۔ اس کے بعد انگریزی جو ہے یہ تعلیمی زبان ہی نہیں بلکہ ہندوستان کی تہذیب بھی قرار پائی، جس کا مقصد صرف سرکاری نوکری تھا، اور سرکار اپنے نوکروں کو عیسائی نہیں تو عیسائیوں جیسا ضرور دیکھنا چاہتی تھی۔ اب عملاً تو لوگوں نے جو ہے وہ عیسائی مذہب قبول نہیں کیا، لیکن ان کی جو ہے وہ ذہنوں میں اور ان کے انداز و اطوار میں ہر چیز میں جو ہے وہ عیسائیت کا رنگ نمایاں ہونا شروع ہو گیا۔ اس مقصد کے لیے سب سے پہلے ہندو علاقوں میں دھڑا دھڑ کالج کھلنے لگے۔ مسلمانوں کی ساری توجہ اپنے مدرسوں پر تھی، جسے ختم کرنے کے لیے حکومت مدرسوں کے اوقاف بھی ضبط کرنے لگی۔ اوقاف جہاں سے مدرسوں کے نام پر جو ہے وہ آمدنی جاتی ہے، محکمہ اوقاف اس کو بھی جو ہے حکومت نے اپنے تسلط میں کر لیا، اور اس کی آمدنی بھی جو ہے وہ مسلمانوں کے مدارس پر خرچ ہونے سے روک دی گئی۔ تو اس سلسلے میں ضبطی کا پہلا حکم جو تھا وہ 1828 میں لارڈ بینٹنگ نے جاری کیا، اور اس دور کے کچھ اہم واقعات میں پہلا ہے کہ 1813 میں بمبے ایجوکیشن سوسائٹی قائم کی گئی۔ نمبر 2، اسی سال کلکتہ میں کلکتہ ودیالیہ گورنمنٹ اسکول کھلا، جسے 6 سال بعد 1819 میں کالج بنا دیا گیا، اور یہ ہندوستان میں پہلا گورنمنٹ کالج تھا، اور ذریعہ تعلیم یہاں پر انگریزی تھی۔ کلکتہ میں کھلا تھا پہلا گورنمنٹ کالج، اور یہ کلکتہ ودیالیہ کے نام سے کھلا تھا۔ نمبر 3 ہے 1823 میں ایک ہندی زبان کا اسکول آگرہ میں پھر کھلا۔ اب دیکھیں ہندی زبان کا اسکول انہوں نے کھول دیا، مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ کہیں ذکر نہیں آ رہا اس میں۔ نمبر 4 ہے 1836 میں ہیگلی کالج اور میڈیکل کالج کلکتہ کھولے گئے، یہ بھی پہلی دفعہ جو ہے وہ ہندوستان میں میڈیکل کالج بنا تھا۔ 1844 میں ہندو کالج کلکتہ میں انجینئرنگ کی کلاسیں شروع کی گئیں، اور 1847 میں ایک انجینئرنگ کالج جو ہے یہ رڑکی کے مقام پر قائم کیا گیا۔ تو یہ کچھ تعلیمی ادارے انگریزوں نے یہاں پر آ کر کھولے، جن میں انجینئرنگ کالج، میڈیکل کالج بھی جو ہے وہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے لیکن تعلیم جو تھی وہ سراسر انگریزی تھی، اور انگریزوں کا ہی اس کے اوپر ہولڈ تھا۔ مسلمان اگر اپنے بچوں کو تعلیمی اداروں میں بھیجتے رہتے تو مسلمان معاشی طور پر جو ہے وہ اتنا پست نہ ہوتے، لیکن پھر بعد میں 1857 میں جو ہے اس کے بعد پھر سر سید احمد خان نے 1864 میں جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک
سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی، پھر وہ اسکول بنی، اور پھر وہی آگے چل کر جو ہے وہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے راہ نجات جو ہے وہ علی گڑھ ادارہ جو تھا وہ بنا۔ تو یہ مکالے رپورٹ جو ہے یہ ختم ہو گئی ہے، اس کو آپ نے یاد کر لینا اچھی طرح سے۔ کل ہم اگلا ٹاپک جو ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔